علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے اور وہ ہے جو علامات کبریٰ ہیں۔ تو علامات کبریٰ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کل کہ وہ ہیں جو کہ بالکل ہی قیامت سے متصل ہوں گی۔ تو ان علامات کو پہلے پیش کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اگر آپ نوٹ کر لیتے تو بہت ہی اچھی بات تھی کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کو احادیث الفتن بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں صحیح بخاری میں بھی کتاب الفتن میں نقل کی گئی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جس سے یعنی انسان ایک دم پریشان بھی ہو جاتا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور اس میں پھر جو احادیث پڑھتا ہے پھر سامنے اگر کوئی اس قسم کا ایسا سیناریو نظر آتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپلائی کرنے لگتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہوا تھا، اس کا واقعہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پر، طالبان کی حکومت تھی، تو اس وقت پھر یہ طے کر لیا گیا یا اس میں یہ کہ یہ وہ اسی حدیث کو یہاں پہ اپلائی کر دیا جس میں کہا کہ 3 گروہ ہوں گے، ایک گروہ جو ہوگا وہ حملہ آور ہوگا اور ایک گروہ پہ حملہ کیا جائے گا اور ایک اس کی آ کے مدد کرے گا یا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک امریکہ ہے، تو وہ اس حدیث کو پوری طرح وہاں پہ چسپاں کر دیا گیا۔ اور اس طرح اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر ان کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ہم ایک چیز کو اس طرح وہ سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو اپلائی کر دیں اس تصور پر یا اس حقیقت پہ جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ بعد میں جب ختم ہو تو وہ چیز وہ نہ نظر آئے۔ اگر وہی حدیث آپ دیکھیں پوری کہ وہاں پہ پھر خراسان سے جھنڈے نکلیں گے، سیاہ جھنڈے ہوں گے اور مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اگر وہ حدیث وہاں صحیح تھی اس کو اپلائی کرنا تو وہ باقی اگلا حصہ کہاں گیا؟ تو یہیں سے پھر ان حدیث کو جھٹلانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر اگر کوئی نوجوان ہے یا اور کوئی لا علم آدمی ہے جو نہیں سمجھتا ہے، وہ چیز میں کہ حدیث غلط ہے، پھر تو یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اس کو اپلائی جو کیا تھا یہ غلط تھا۔ تو یہاں سے اسی بات کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو احادیث جو غیبی امور کی احادیث ہیں اس کو اس طرح فوراً اپلائی کر دینا کہ اس سے مراد فلاں واقعہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں مملکت ہے، فلاں حکومت ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہمیں وہاں پہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اگر وہ صحیح ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے، لیکن فوراً اس کو اپلائی کر دینا یہ کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں علماء نے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے سمجھیں گے، خاص طور پہ جو غیبی امور کی باتیں ہیں ان کو کیسے سمجھیں گے۔ تو وہی چیز میں نے آج اکٹھی کی تھی۔ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں انتہائی نرمی اور مہلت کے ساتھ، انتظار کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی اس میں جلد بازی نہیں۔ پہلی بات تو وہی جو رفق یا نرمی ہے کہ اس میں یعنی بہت ہی غصے میں یا طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دیکھو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور پھر آدمی اس میں سوچنے سمجھنے کے بھی قابل نہ رہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہی اس میں ذرا تمہل کے ساتھ، انتظار کے ساتھ اور تھوڑی سی مہلت دے کر تب جا کے آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات وہی حلم ہے، بردباری ہے کہ اس کے ساتھ اس کو عمل کیا جائے، فوراً ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کر دیا جائے کہ یہ چیز فلاں ہے تاکہ اس کے بارے میں لوگ پھر کچھ اور سوچنے لگیں، تو یہیں سے پھر وہ مسائل خراب ہوتے ہیں اور حقیقت سامنے نہیں آتی ہے۔ تو لہذا یہاں پہ یہی سوچ کے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے، کوئی سیناریو آتا ہے یا کوئی بات سنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں جیسے کہ عربی میں کہا جاتا ہے الحکم علی الشیء فرع من تصورہ، فرع عن تصورہ۔ کسی چیز پہ کوئی ہم جب فیصلہ کرتے ہیں وہ اسی وقت ہوتا ہے جب تک کہ کوئی تصور ہو۔ اب مثال کے طور پر اب جی ہمارے علی رضا صاحب بتا رہے ہیں کہ جی وہ پاک قطر تکافل ہے، تکافل
اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ تکافل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جب مجھے پتہ ہی نہیں تکافل کیا تو میں کیا فیصلہ کروں گا، اس کے اوپر کیا حکم لگاؤں گا؟ یعنی کہ جب تک کہ اس چیز کا تصور نہ ہو کہ یہ آپ بینکنگ میں ہے جی مرابحہ کریں، آپ مضاربہ لے لیں، آپ اس میں ایجار لے لیں، اب یہ اصطلاحات ہیں، عربی کی اصطلاحات ہیں، فقہا کی اصطلاحات ہیں، اب آپ کسی کو بتاتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کیا ہے، مرابحہ کیا ہوتا ہے، مضاربہ کیا ہوتا ہے، معاجرہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں. تو کسی چیز کا جب تک کہ کوئی تصور نہ ہو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی یہی بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم کسی بات کے بارے میں ہمیں تصور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے، کیا حقیقت ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، تو پھر ہم کیسے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اس میں پہلے جب تک کہ پورا اس کا تصور ہونا چاہیے، اس چیز کے بارے میں مکمل تصور، وہ ہے کیا چیز، وہ واقعہ کیا ہوا ہے، وہ مسائل کیا ہوئے ہیں، وہ حالات کس طرح کے تھے، کیا سیناریو بنا تھا، کس طرح کے اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تبھی پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، تاکہ اس کے بارے میں صحیح تصور ہمارے سامنے ہو، تبھی اس کے بارے میں حکم ہوگا. اس کے بغیر کوئی حکم ہو نہیں سکتا ہے. تو لہذا اور ظاہر ہے کہ جو شرعی حکم ہے تو وہاں پہ پہلے جیسے کہ ایک مستفتی آتا ہے، فتویٰ لینے آتا ہے کسی بھی مفتی کے پاس، تو وہ پہلے اس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو پورا اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے. اب وہ مفتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ دیتا ہے کہ ہاں یہ بات تمہاری صحیح ہے، غلط ہے، تم نے یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا یہ شرعی فیصلہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ بیان کرتا ہے، تب جا کے وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے کہ ہر مسلمان کو پھر اس معاملے میں انصاف سے کام لینا ہوگا. انصاف، عدل اور درمیانی راہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، اگر تم کوئی بات کہو تو عدل سے کہو، چاہے تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے، ہر کام میں پھر عادل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہیں یہ لوگ تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر یہ بات نہیں آ سکتی، فلاں پر ہو سکتی ہے، فلاں پر نہیں ہو سکتی. نہیں، عادل کے ساتھ انصاف کیا ہے وہ ہے جو ہم سمجھے ہیں، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی خواہش نفس کو بیچ میں نہ لائیں کہ اپنے اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے مضر ہوگی، ہمارے ملک کے لیے مضر ہوگی، لہذا ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم اس کو نہیں سمجھتے، تو وہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو، تفرقے میں، اختلاف میں، فرقہ واریت میں مت پڑو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ. یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے گا اس کو، کہ تمہیں جماعت کو پکڑ لو، جماعت کے ساتھ رہو، یعنی جو جس پہ متحد ہیں، سب اتفاق کرتے ہیں، سب متحد ہیں ایک بات پر. اور دیکھو تفرقے میں مت پڑنا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جماعت جو ہے وہ رحمت ہے اور یہ افتراق، انتشار، یہ عذاب ہے، عذاب. اور اسی کی مثال میں دیتا ہوں کہ کل ایک نوجوان آیا میرے پاس کہ جی ہم ایسی ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، نام سنا ہی ہوگا آپ نے، جماعت التحریر. وہ ہے کہ ان کا وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے جارڈن میں، وہ ساری دنیا میں ان کے نمائندے ہیں اور وہ وہاں سے سب کی شہادات جمع کرتے ہیں، شہادتیں چاند کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ وہاں پہ جمع کریں گے، وہ اعلان کریں گے تو میں اس پہ عمل کروں گا. میں پاکستان کی اس کو نہیں مانتا اور کسی کی نہیں مانتا، نہ سعودیہ کی نہ پاکستان کی، میں ان کی بات مانتا ہوں. جماعت التحریر جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گی اس کو پھر میں امپلیمنٹ کروں گا. اگر وہ کہیں گے کہ پیر کو عید ہے تو میں پیر کو عید کر لوں گا، اگر وہ کہیں گے نہیں منگل کو ہے تو پھر منگل کو کروں گا، بدھ کو کہیں گے تو بدھ کو کروں گا. میں ان کے اس پہ چلوں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ امت اسلامیہ کا معاملہ ہے، امت مسلمہ کا معاملہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک ہونا چاہیے، سب اکٹھے ہونے چاہیے، سب اتفاق ہونا چاہیے. یہ استعمار نے توڑ دیا، یہ کاٹ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے کہا جذباتی باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو اس وقت جو ریالٹی ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے ایک چیز، وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا پاسپورٹ لے کے چلے جاؤ، پھر جاؤ دیکھو کون تمہیں گھسنے دیتا.
امت مسلمہ ہی کرتے ہو نا، بناؤ پاسپورٹ اس کا امت مسلمہ کا، دیکھو کون تمہیں گھسنے دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے سامنے۔ اگر ایک بن جائے، ایک امت مسلمہ پوری ایک ہو، ایک اس کا خلیفہ ہو، ایک امیر المومنین ہو، تو ٹھیک ہے، ہم مانیں گے اس کی بات، ہمارا امیر المومنین ہوگا، ہم کہیں گے۔ لیکن جب نہیں ہے تو پھر اب کیا کریں؟ پھر اب اسی جس میں بھی ہیں، لوکیلٹی میں ہیں، جس میں ہیں وہاں پہ اس کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا ہمیں۔ اب آپ بیٹھے تو یہاں پر ہوں، کھائیں یہاں پر، پئیں یہاں پر، یہاں کے قوانین، اور کہیں نہیں جی مانوں گا ان کی بات۔ یہ ہے انتشار، یہ ہے انتشار جس میں ہمارا نوجوان اس وقت تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی جذباتی باتوں میں، جذباتی نعروں میں، اس میں جو ہے جذباتیت نے تباہ کر دیا۔ اسی لیے شروع میں کہا تھا رفق، نرمی، حلم، تأنی اور غور و فکر کے بعد فوراً نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کتنے ہی نوجوان اس میں پھنس کے غلط فیصلے کرتے ہیں، اور یہی چیز آتی ہے کہ جس میں افتراق و انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے عذاب۔ اب گھر میں سب لوگ تو روزے سے رکھے ہوئے ہیں آج، وہ صاحب جو ہے جو عید منا رہے ہیں آج، اس کی کیا عید ہوگی؟ ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے بہن بھائی ماں باپ سب روزے سے، اور وہ قرآن نے بھی اس کو سختی سے منع کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سخت عذاب کی وہ مثال دی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے صحابہ کرام کے دور سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، سارے سب مانتے تھے، ان کو نہ ماننے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔ تو وہ حج کا امیر بھی وہی ہوتا تھا، جو بھی امیر المومنین ہوگا وہی حج کی قیادت کرے گا اور تمام مسلمانوں کو حج کی طرف لے جائے گا۔ وہ جب منی آئے تو منی میں انہوں نے 4 رکعت پڑھی، منی میں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 رکعت پڑھی۔ اب وہ خلیفہ ہیں، امام وقت ہیں، حاکم ہیں، ان کی اب وہ کسی قسم کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور سنت کیا ہے؟ ہاں جی 2 رکعت، سنت 2 رکعت ہے۔ اب اختلاف ہو گیا نا کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 رکعت پڑھو، اور حضرت عثمان 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے، آپ عثمان ابن عفان سے بات کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ 4 رکعت پڑھا رہے ہیں ہم سب کو، آپ بات کیجئے، آپ بھی صحابی ہیں، ہم کہیں گے تو ذرا ہو سکتا ہے وہ مناسب نہ ہو، آپ جائیے آپ بات کیجئے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا ھذا الخلاف الشر، الخلاف الشر، الخلاف الشر، سنو یہ اختلاف شر ہے، اختلاف شر ہے، اختلاف بہت بری بات ہے، یہ میں نہیں کروں گا۔ کہ جب ہمارا امیر المومنین کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ چلوں گا، ٹھیک ہے، ختم بات ہوئی، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس بنا پہ کر رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں نے یہاں پہ شادی کی ہے، میری سسرال یہاں موجود ہے، اس لیے میرا گھر ہے تو میں اس لیے 4 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی دلیل دے دی فوراً کہ یہاں میں ایک طرح سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاں میرا گھر ہے وہاں میں نماز پوری پڑھوں گا، اس بنا پر انہوں نے وہ پوری پڑھتے تھے نماز، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اب دیکھ لیا عبداللہ ابن مسعود کا کی دلیل یا مسعود کا موقف کہ نہیں، میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کہیں کہ ٹھیک ہے عبداللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ تو پڑھائیں 4 رکعت، ہم جا کے اپنی الگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اپنی الگ جماعت کر لیتے ہیں اور 2 رکعت وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں سامنے کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے انڈیا سے، کوئی پیر صاحب تھے، ان کے مرید تھے، کافی بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں کے جو ہیں امام مسجد نبوی کے، وہ جو وطر پڑھاتے ہیں وہ ہمارے مطابق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یا مطلب یہ کہ اس طرح نہیں ہے، تو ہم اپنے وطر خود پڑھیں گے، ہم اپنے وطر خود پڑھیں گے۔ اور یہی ہوتا تھا جب نماز ختم ہو جاتی، وطر ہو جاتے، تو وہ آتے پیر صاحب، ان کے ساتھ ان کے مریدین اور سارے اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے پھر، اور وہ پھر اپنے قاعدے کے مطابق وطر پڑھتے تھے۔ تو 2-3 دن تو چلتا رہا معاملہ۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے روکا، ان کو منع کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ مت کریں، یہ اس طرح غلط ہے، جبکہ ایک وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری اس جمہوریت نے جو ہمارے دماغ میں جو چیزیں خراب کی، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کوئی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، جس کی بھی ہو، حاکم وقت کی جیسا بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو ہم اس کے پابند ہیں، اس کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے اس کے مسلک کے مطابق نہیں ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تو آخر پھر جب زیادہ ہی ہوا کہ معلوم ہوا کہ یہ پھر وہ سے شور شرابہ اور ایک دم ہنگامہ پیدا ہو گیا مسجد میں، مسجد نبوی میں، تو پھر پولیس آئی، ان کو پکڑ کے لے گئی یہ صاحب کو، اور پھر امام صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، جو امام تھے مسجد کے امام صاحب شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جہاں پہ آئے ہو نماز پڑھو، جیسے ساری نمازیں پڑھتے ہو اس طرح بھی یہ نماز پڑھو، یہ کرو گے تو یہ بغاوت ہے، اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہاری گردن اتار دی جاتی، یہ بغاوت کہلاتی ہے، تو اگر تم نے ایسا کیا آئندہ تو پھر تمہارا ساتھ بہت برا ہوگا، تمہارے مہمان ہو، اللہ کے مہمان ہو، حج کرنے آئے ہو تو یہاں پہ پڑھو، نہیں پڑھنی تو ٹھیک ہے، جاؤ گھر جا کے پڑھو، یہاں پہ تم نے کیا شروع کر دیا کہ یہاں جی جماعت ہو رہی ہے پہلے اپنی الگ سے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ یا یہ تو وتر کی بات ہے، باقی اور نمازوں میں بھی شروع، جب دیکھا وہاں پہ شروع میں تو انہوں نے اور نمازوں میں بھی شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوتی، یا یہ نماز جلدی پڑھتے ہیں تو لہذا ہم آ کے اپنی نماز پڑھیں گے، اور آ کے اپنی نمازیں بھی شروع کر دیں کہ ہر نماز کے بعد وہ اپنے وقت پہ آتے پیر صاحب، اور ساتھ ساتھ ان کے سارے فوج ظفر موج، اور وہ پھر آ کے اپنی نماز شروع کر دیتے۔ تو اس پر پھر ان کو کہا گیا کہ یہی وہ بغاوت ہے کہ جب ایک قانون چل رہا ہے ایک ملک کا، اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے کسی قانون کے مطابق چلیں گے تو پھر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو یہی چیز ہے کہ جیسے کہ اب کوئی بھی شخص ہے، اب باہر سے آتا ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو وہاں سے آیا ہوں، میں اس ملک کا پابند ہوں، یہاں بیٹھ کے بھی اسی ملک کے مطابق چلوں گا۔ آپ کہیں میں پاکستانی ہوں، پاکستانی پاسپورٹ ہے، میں جاتا ہوں امریکہ جاتا ہوں، یورپ جاتا ہوں، یا مڈل ایسٹ یا کہیں بھی، میں تو اپنے پاکستانی قوانین کے مطابق چلوں گا، کوئی چلنے دے گا آپ کو؟ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ آئے ہیں وہاں کے حکم کے قانون کے پابند ہیں آپ، پابندی ہے آپ کی۔ ایک جب آپ سٹیزن شپ لیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں کے جو قوانین ہیں وہ سب آپ پر لاگو ہوں، اور جو شخص باہر سے بھی آئے گا، پاکستان کا ویزا لے کر آیا ہے، اس پر بھی پاکستانی قوانین لاگو ہوں گے۔ اب اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں امریکی ہوں تو امریکی قانون کے مطابق چلوں گا، یا میں برطانوی ہوں تو برطانوی قانون کے مطابق چلوں۔ تو یہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ انتشار، اختلاف، افتراق اور اس قسم کی چیزیں نہ پیدا ہوں۔ تو لہذا یہی ہے کہ یہ اصل چیز کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ تفرقہ میں مت پڑو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس میں فتنے کے موقع پر کہ جس میں اس قسم کے مختلف جھنڈے بلند ہوتے ہیں، مختلف نعرے بلند ہوتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی شروع میں ہی کہ پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ فلاں ہے، چلو جی یہ حدیث یہاں پہ فٹ ہو گئی، اب یہی حدیث کے مطابق ہے، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اور پھر اس کے جو اس کے حق میں ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا ساتھی ہے، جو اس کے مخالف ہے نہیں یہ دشمن ہے، اس کی مخالفت کرو، پھر آپس میں افتراق پھر پیدا ہو گیا۔ تو یہیں سے پھر یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کے تمام مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پھر آدمی نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے سامنے کوئی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی میزان ہونا چاہیے، ہر چیز کو وہاں پہ پرکھنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میزان جو کہ ہمیں اسلام نے دیے ہیں، اسلام کے حوالے سے، اسلام شریعت کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہم نے لینی ہے، باقی دوسری نہیں لینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کئی چیزیں جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی کفر اور ایمان کا معاملہ تو نہیں ہے، اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم بالکل اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی یہ پارٹی بازی ہے، جھنڈے ہیں یا نعرے ہیں یا اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ واقعی صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، تب جا کے آپ اس کو لے سکتے ہیں، ورنہ صرف ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہیں آپ کو تو اچھا لگنا کوئی وہ بات نہیں ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت جی ایک اس کا لوگو بنا دیا ہے یا ایک خاص قسم کا نعرہ یاد کر دیا ہے کہ جی سب سے پہلے پاکستان، یہ کتنا اچھا خوبصورت نعرہ ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ یہ نہیں دیکھتے کتنا خطرناک ہے کہ سب پاکستانی سب ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ہندو، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، سب برابر ہو گئے۔
تو اسلام کہاں گیا پھر؟ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں. تو یہ اس قسم کے نعرے، اس قسم کی چیزیں وہی ہیں، ہمیں اس کو اس میزان میں تولنا ہوگا، اس کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا جو کہ ہمیں اسلام نے دی ہے، اس کے مطابق ہم چل سکیں گے، ورنہ ہم نہیں چل سکتے. کسی بھی غلط طریقے پہ چلے جائیں گے، غلط بات میں چلے جائیں گے اور پھر وہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جائے گی. تو اسی لیے پھر یہی دیکھنا ہوگا، ایک تو یہی کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، صراط مستقیم پر ہو، کوئی حرام و حلال میں سے کسی چیز کو حرام کو حلال نہ کر رہا ہو یا حلال کو حرام نہ کر رہا ہو، کوئی چیز ایسی. تو یہ تمام چیزیں جب تک کہ نہیں سمجھ میں آئیں گی اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی میں بھی ایک اور چیز آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم حاکم وقت کو نصیحت کیسے کریں. ہم جمہوریت میں ہیں، گالیاں دینا بڑا آسان ہے، کسی بھی جلسہ کر لیں، چاہے وہ لیاقت باغ میں ہو یا کہیں پہ ہو، اٹھا کے خوب گالیاں دیں، بعد میں جا کے جی ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے سیاست چمکانے کے لیے. یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں جو صحیح حدیث آتی ہے کہ عیاض ابن غن سے کہتے ہیں کہ ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نہیں سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ہو سکتا ہے اسی معاملے میں کسی بات میں گفتگو ہو رہی ہو. تو انہوں نے ان کو یہ حدیث یاد دلائی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانیۃ، اگر کوئی شخص کسی بھی صاحب اقتدار کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اس کو علانیتاً سب کے سامنے نہ کرے. ولیکن لیأخذ بیدہ، لیکن اس کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑے، ثم لیخلو بہ، اور پھر اس کو تنہائی میں اس کو نصیحت کرے. فإن قبل منہ فذاک وإلا فإنہ أدى الذی علیہ، اگر وہ اس سے قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا معاملہ، اس کا حق ادا ہو گیا، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس شخص نے، ناصح نے اپنا فرض ادا کر دیا. اگر وہ اس کو مار بھی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہت اونچا مقام ہے. تو یہ ہے اصل چیز جو سنت ہمیں بتا دی گئی کہ ہم نے جہاں پہ بھی ہے اس کو اس طرح کرنا ہے تاکہ اس میں ہماری جو خواہش نفس ہے وہ نہ سامنے آ جائے کہ ہم نے جو ہے اس لیے دیکھو کتنا بڑا یہ لیڈر ہے، کتنا یہ جرأت والا ہے اور کتنے دبدبے والا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اور خوب اس نے جو دھواں دھار تقریر کی ہے اور اس نے پرخچے اڑا دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو یہ سب اسلام کے کسی میزان میں نہیں آتا. یہ میزان ہے، وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ میزان ہے. اسلام نے ہمیں یہ توازن دیا کہ اگر تم نے نصیحت کرنی ہے تو حاکم وقت سے بات کر لو. طریقے ہیں، اب تو اور طریقے آ گئے ہیں آپ کے پاس، طرح طرح کے طریقے آ گئے ہیں. آپ لکھ کر سکتے ہیں، کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اپنی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ہنگامے کے، کسی شور و غل کے، اور نہ ہی کسی اپنی سیاست چمکاتے ہوئے، صرف بات پہنچانی ہے. تو یہ ہے اصل چیز جو اس طرح وہ میزان میں اگر آ جاتی ہیں ہمارے، تبھی ہم اس کو صحیح معنی میں بات کہہ سکتے ہیں. ورنہ دوسرا طریقہ وہی ہوگا کہ اس کے ذریعے سے شر زیادہ پھیلے گا اور حق جو ہے وہ نہیں پہنچے گا. چھٹی بات یہ ہے، وہی جیسے بھی ابھی میں نے کہا کہ تمام اس قسم کے جو فتنے کے ماحول ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی بھی بری بھی، اور سب کے سامنے آتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہر چیز جو اچھی ہے وہ ہم نہیں لے سکتے. جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اب جی وہ فوراً یہ تبدیلی، چینج، انقلاب، اسلامی انقلاب، یہ اس قسم کے نعرے، تو پہلے دیکھیں تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے. صرف نعرے کے اوپر چل پڑے آپ، صرف آپ نے اس چیز کو لے لیا تو اس سے بات نہیں بنے گی. پہلے آپ اس کی حقیقت جانیں. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی علم لیا ہے، 2 طرح کی احادیث لی ہیں. ایک تو وہ ہے جو میں نے بیان کر دی، سب کو بیان کر دی، سب جانتے ہیں. دوسری وہ ہے جو میں نے بیان نہیں کی، میں نے ان کو، اگر میں بیان کر دوں تو میرا یہ گلا کٹ جائے گا، یہ میرا چھری یا تلوار میرے حلق پہ پھر جائے گی، میں اس کو نہیں بیان کر سکتا.
یہ کیوں کہا؟ وہ اسی لیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں خاص طور پہ جو فتنے کا دور ہو اس میں اب آپ ایسی کوئی بات کہہ دیں کہ جس کے ذریعے سے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جائیں تو کتنا خطرناک ہو جائے گا، کتنے مسائل بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکمت تھی کہ انہیں جو عام تھے احکام کی باتیں تھیں، واقعات کی باتیں وہ سنا دی، بتا دی سب، لیکن جو اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اس وقت فتنے کا دور ہے اور مسائل بڑھ رہے ہیں، اور سن 59 یا 60 میں انتقال ہوا ہے، اس سے پہلے جو اموی دور شروع ہو چکا تھا، حضرت حسین کی شہادت ہے، پھر حضرت معاویہ کا آنا ہے، یہ تمام وہ مسائل تھے کہ جس میں حالات بہت ہی اضطراب میں تھے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ بڑی احتیاط کی ضرورت تھی، تو صحابہ کرام کو اللہ نے حکمت دی تھی، بصیرت دی تھی، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ چیزیں نہیں بتائیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ چھپی رہ گئی، ہمیں نہیں معلوم ہوئی، بعد میں پتہ چل گئی یا اور کسی کو پتہ چل گئی، معلوم ہو گئی، لیکن وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں اگر بتا دیتا تو میری گردن کاٹ دی جاتی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری کا ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ حجاج ابن یوسف کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اورانیوں کو قتل کیا تھا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باڑے میں جو آپ نے رکھا تھا جہاں پہ ان کو، وہاں انہوں نے ان کے اونٹ بھگا کے لے گئے، جو وہاں پہ نگراں تھا اس کو مار ڈالا، پھر جب وہ پکڑے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح مارا ہے، اسی طرح جیسے کہ انہوں نے اس بیچارے چرواہے کو مارا تھا۔ تو وہ حجاج ابن یوسف جو لوگوں کے خون بہا رہا تھا، اب اس کے سامنے اس قسم کی احادیث آئے گی تو کیا اس کو اس سے حوصلہ افزائی ہوگی یا حوصلہ شکنی ہوگی؟ تو وہ یہی کہہ رہے تھے حسن بصری انس بن مالک سے کہ دیکھیں یہ احادیث آپ نہ بیان کریں، اس قسم کی یہ احادیث نہ بیان کریں، یہ حجاج ابن یوسف تو پہلے ہی لوگوں کے خون بہا رہا ہے، اس کو اور موقع مل جائے گا کہ وہ اس قسم کی چیزیں لے کر اپنے لیے دلیل لے لے گا کہ ہاں میں بھی قتل کر سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے اس معاملے میں کتنی احتیاط کی، آپ کا دیکھ لیجئے تصور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازوں کے بارے میں فرمایا کہ یا اس کی عمارت کے بارے میں کہ اگر عائشہ سے کہا کہ تمہاری قوم اگر ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں اس خانہ کعبہ کو گرا کر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں ان پر تعمیر کرتا، لیکن آپ نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں ڈر تھا، وہاں یہ مسلم ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہیں کہ وہ کہیں گے یہ دیکھو خانہ کعبہ ہی ڈھا دیا، یہ کیسے مسلمان ہیں، اللہ کا گھر تھا وہ ڈھا کے، تو یہ اب اس سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو سکتی تھی اور کافروں کو موقع مل سکتا تھا۔ کافر کہتے یہ دیکھو ہم نے اس سے حفاظت کی اس خانہ کعبہ کی اور یہ مسلمانوں نے آ کے ڈھا بھی دیا اس کو، تو وہاں پر اور پھر مسائل پیدا ہوتے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم جو ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ کرتا کہ اس کو ڈھا کر میں حضرت ابراہیم کے بنیادوں پر بناتا اس کو۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کتنی ہی چیزیں ہیں جو لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے پھر اس کو احتیاط کرنی ہوگی، سمجھنا ہوگا۔ ساتویں بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت، تعلق کا حکم دیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور خاص طور پہ اس میں پھر جو علماء ہیں، خاص طور پہ وہ جو علماء حق، علماء سو نہیں، علماء حق جو کہ جانتے ہیں قرآن و حدیث کو، سمجھتے ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں، حکمت اور بصیرت رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ چلنا، ان سے مشورہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی مجالس میں، تو وہ ہیں اصل چیز، ان کی محبت کی جائے گی۔ تو اس میں پہلی بات وہی ہے کہ وہ ائمہ اہل سنت والجماعت، ائمۃ التوحید وہ ہو جو قرآن اور سنت کے مطابق چلتے ہیں، وہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ وہ علماء جن کے ہاں وہ شمول پایا جاتا ہے کہ ہر طرح کے احکام جانتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کتاب الطہارہ پڑھے ہوئے ہیں، بس یہ نماز اور وضو کے احکام جانتے ہیں، بعد کی کچھ نہیں جانتے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں ان سے یا حج کے احکام پوچھیں یا آج کل کی کسی اور مسئلے میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے نہیں، جو کہ پوری طرح تمام اس قسم کے مسائل پر عبور رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں، وہ علماء جو ہیں وہ اصل ہیں جن سے ہم
کام لے سکتے ہیں۔ تو لہذا ان علماء کا ساتھ دینا اور ان علماء سے سمجھنا وہ اصل ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ میت پر کب حکم لگایا جائے گا کہ وہ میت مر چکی ہے، اس کے دل کی موت کو دیکھتے ہوئے یا اس کے دماغ کی موت کو دیکھتے ہوئے؟ اب یہ مسئلہ ہے۔ آپ کسی مسجد کے مولوی کے پاس جائیں، وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو جانتے ہی نہیں اس مسئلے کو۔ تو اب آپ دوسرے کسی بھی کے پاس جاتے ہیں تو وہ جائے گا، وہ پوچھے گا، اس کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کرے گا، ڈاکٹروں سے پوچھے گا کہ انسان کی موت کب واقع ہوتی ہے، جب دماغ مر جاتا ہے یا دل جب ختم ہو جاتا ہے، کیا علامات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کو پھر وہی علماء جو کہ اس طرح کسی پر بھی حکم لگائے بغیر وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو مختلف جماعات ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف نعرے ہیں، مختلف قسم کی پارٹیز ہیں، یہ آ گئی ہیں، تو اس کی بنا پہ جب تک کہ ہم صحیح معنی میں یہ تمام اصول سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ چیز ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں غلطی کر جائیں۔ اور اس میں یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اس معاملے میں کہ غیر مسلموں سے ہمارے تعلق کیسے ہوگا، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ان میں ایک تو یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ان کے ساتھ تولی کہا گیا ہے، تولی سے مراد ہوتا ہے کہ دوستی، محبت، تعلق، اور دوسری ہے کہ موالات۔ موالات یہ ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ چلنا، یعنی ان کے ساتھ ٹھیک ہے گزارا کر لیں گے، ان کے ساتھ مان لیں گے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، کوئی چیز ان میں دیکھ لیں گے کہاں تک چل سکتے ہیں، اس حوالے سے ہیں۔ جہاں تک کہ وہ تولی، وہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تولی ہے وہ، یہی تولی ہے۔ جہاں تک کہ موالات ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اس طرح کہ ہم ان کا ہر چیز میں ساتھ دیں، جو بھی آیا جی ٹھیک ہے، جو اس لیے کہ وہاں سے آیا ہے، گوری چمڑی نے بھیجا ہے لہذا ٹھیک ہے، اس کی طرف سے آیا ہے بہت اچھا ہے، ہم فوراً اس کو قبول کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ وہ پہلا کفر تک پہنچ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کفر تک تو نہیں پہنچتا لیکن جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے کسی کافر سے مدد لینا، اس سے مدد لینا کسی بات میں، کسی ایسے موضوع میں جہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اس معاملے میں اگر ہم اس کو لے سکتے ہیں یا اس کو ہم ہائر کر سکتے ہیں تو وہ ہے، اس کی شروط ہیں، وہ تو ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا دو چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دوستی، ایک ان کے ساتھ موالات، یہ تو دونوں غلط جیسے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ فائدہ اٹھانا کسی خاص معاملے میں، جیسے کہ اگر کوئی علاج نہیں ہو رہا کسی مریض کا یہاں پر تو ہم جاتے ہیں ان کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، ان سے علاج لے لیتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، آپ علاج کر دیں اس کا۔ اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے، مکے سے جب مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو آپ کا گائیڈ کون تھا؟ مسلمان تھا؟ بتائیے یہ کون تھا؟ وہ حبشی تھا یا کوئی بھی تھا، لیکن تھا کون وہ؟ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ عبداللہ ابن اریقط، وہ آپ کو گائیڈ کر رہا تھا، کون تھا؟ کون وہ؟ کافر تھا، دیکھ لیجیے۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے، اس لیے آپ نے اس کو پرکھ کے لیا تھا کہ آپ کے کسی راز کو افشا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی غلط گائیڈ نہیں کرے گا۔ اس نے آپ کو گائیڈ کیا، سیدھا آپ کو مکے سے لے کے گیا، وہاں سے غار ثور سے، اور پھر آپ کو مدینے تک پہنچایا اس نے، اس لیے کہ وہ راستے کا ماہر تھا۔ مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ملا آپ کو، وہی ملا عبداللہ ابن اریقط، اس کو لیا اور پھر آپ چلے ہیں۔ تو یہ استعانت ہو سکتی ہے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، ان کو ہائر کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ محبت، وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طور پہ جائز نہیں ہیں، وہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، تبھی وہ کسی چیز کے بارے میں ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے، صحیح بات ہو سکے گی۔
اب آئیے اصل جو معاملہ ہے وہ حدیث کی طرف. اسی روشنی میں انہی چیزوں میں اس سے آپ کو اور باتیں واضح بھی ہو جائیں گی، اور آئندہ بھی کسی چیز کا وہ کوئی تصور کرنے میں یا کسی کے بارے میں کوئی حکم لگانے میں بھی آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور بات ہو سکے گی. اس کی مثالیں بھی آئیں گی تو اس سے بھی بات واضح ہو جائے گی کہ وہ بات کیا تھی. تو آج کی جو پھر یہ علامات کبریٰ ہیں تو آج بھی نوٹ کرتے جائیے. کل کی پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی یاد ہے کسی کو؟ ہاں بھائی جی کفایت اللہ. اچھا سکینت طاری تھی. جی ہاں حجاز سے آگ نکلنا. حجاز سے آگ نکلنا. جی اب کل کی ہم ریوائز کر رہے ہیں. جی جی ہاں ایک تو آ گیا حجاز کی آگ. نمبر 2 یہ کہ جھوٹے نبیوں کا ظہور ہونا. نمبر 3 چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. جی ہاں علم کو اٹھا لینا، جہالت کا ہو جانا. نمبر 5 ابھی بتایا کہ کیا چیز؟ ہاں جی ہاں کہ وہ چیزیں جو ہیں جیسے کہ جانور، درندے اور یہ جمادات کے بات کرنا. 5 یہ ہو گئے. جی ہاں پھر وہ ہے کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور اس قسم کے ننگے پاؤں ننگے جسم یہ فقیر بالکل ہی جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں پر فخر کریں گے اور اس میں کریں گے. تو یہ 5 ہو گئی 6 ہو گئی. ہاں وہ تو بتایا انہوں نے. جی ہاں پھر فتنوں کا ظہور، مختلف فتنے ظاہر ہوں گے اور اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ یہ کیفیت یا اضطراب پیدا ہوگا. جی وہ ہے اس میں. جی ہاں وہ تو سب اسی میں آ گئیں گے فتنوں میں. ہاں وہ تو ایک اس کا بتایا گیا نا کہ ایک جب آتا ہے تو پھر تو ٹوٹتے ہی چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ نے وہ بتائی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، وہ سب سے جی ہاں سب سے پہلی وہ علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو یہ اب آپ کے بعد پھر قیامت ہی نے آنا ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. تو چلیے اس طرح آپ نے یاد رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.